أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آیت نمبر 6 والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند سے ہٹ کے ذرا اپنی نگاہیں دوڑاؤ، کس چیز پہ؟ والنجم، ستاروں پہ اور درختوں پہ۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اطاعت گزار ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ یہ اب پچھلی آیت کے ساتھ بھی جڑتا ہے کیونکہ بیچ میں واو آ گیا کہ بے حسبان ان کے ساتھ بھی جاتا ہے کہ یہ بھی ایک حساب کے پابند ہیں، یہ بھی ایک ٹائم تک تمہیں فائدہ دے رہے ہیں اور ایک ٹائم کے بعد یہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں ہم نے پیچھے پڑھا کہ حسبان میں اطاعت بھی کر رہے ہیں وہ، تو یہاں پہ یسجدان کی صورت میں یہ اپنی اطاعت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، عربی میں نجم کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک نجم ہوتا ہے ستارہ۔ اب اگر ہم ستارہ لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو اوپر تم راتوں کو ستارے دیکھتے ہو، تمہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، سیاہ رات میں ایسے چمکتے ہوئے ستارے، ان سے لے کے وہ بھی سجدے کی حالت میں اور نیچے درخت بھی سجدے کی حالت میں، کیونکہ ان دونوں سے یہ لوگ راستے بھی معلوم کرتے تھے نا کہ فلانا جنگل جہاں آتا ہے وہ فلانا علاقے کے قریب ہے، فلانا جنگل فلاں علاقے کے قریب ہے، اور اسی طرح ستاروں سے یہ لوگ لیتے تھے۔ تو کیا کہا کہ ستارے بھی اور زمین پر درخت بھی اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک آتے جاؤ، جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، جو ان کی فطرت میں لکھ دیا گیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں درخت کی فطرت میں کیا ہے کہ اس نے پھل بھی دینا ہے، اس نے سایہ بھی دینا ہے، اس نے ہماری ہوا کو بھی صاف کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتی کہ جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں ان کے لیے تو میں نے گھنا کر دینا ہے سایہ، اور جو میرے پسندیدہ نہیں ہیں ان کے آنے پہ میں اپنے سائے کو سمیٹ لوں گا۔ نہیں، وہ تو دیتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں لکھ دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ انسانوں کی فطرت میں ہے کہ وہ جو مرضی کریں، باٹم لائن سے اوپر جائیں یا نیچے جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اگر ان کا بس چلے تو لوگوں کا رزق بھی روک لے، لوگوں کے سانس لینے کے لیے ہوا بھی نہ دینے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب نجم کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر وہ ویجیٹیشن جس کا تنا نہیں ہوتا، بغیر سٹاک کے جو ہوتی ہے، جس طرح بیلیں ہوتی ہیں یا جس طرح چھوٹے جتنے بھی یہ گھاس پھوس میں ساری چیزیں آ جائیں جن کی سخت تنا یا سٹیم نہیں ہوتے، تو اگر اس معنی میں لیں تو درختوں سے لے کر نیچے جاؤ اور نیچے میں جتنے مائکرو آرگینزمز آ جاتے ہیں، پوری ایک پلانٹ کنگڈم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنا کچھ آ جاتا ہے۔
تو کیا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سب کے سب اپنے رب کے سامنے اطاعت گزار ہیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اس کی بتائی ہوئی ڈیوٹیز کے اوپر عمل پیرا ہے۔ صرف تم ہی ہو جو ان چیزوں کو اجاڑ بھی رہے ہو، استعمال بھی کر رہے ہو، اجاڑ بھی رہے ہو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، پھر بھی مجھ سے مانگتے ہو، پھر بھی نشانیاں مانگتے ہو۔ والسماء، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آسمان کو دیکھو، رفعہا، ہم نے اس کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور ہم نے میزان قائم کر دی، کہ ہم نے ایک بیلنس قائم کر دیا۔ اب میزان یا بیلنس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بیلنس سے پیدا کی، بالکل پروپورشنیٹ، ایکوریٹ، میتھمیٹیکلی ہر چیز جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے۔ اب فرض کریں کہ اگر جس طرح زمین کے اوپر ہے کہ ہر طرح کا موسم ہے، ہر طرح کی زمین ہے، ہر طرح کی اس کی فرٹیلیٹی ڈفرینٹ ہے، فرض کریں ساری کی ساری زمین فرٹائل ہوتی، ساری کی ساری زمین کے اوپر بہترین گندم لگ سکتی ہوتی اور بہت اناج اگتا ہوتا، تو جتنی زمین اب جہاں کہیں بنجر ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں پہ واٹر لاگنگ ہے، کہیں پہ کچھ بھی ہے، وہ ساری زمین اگر زرخیز ہوتی اور سب پہ گندم اگ جاتی، یا سب پہ اناج لگ جاتا، یا سب پہ پھل ہی لگ جاتے، تو اتنی آبادی ہم کہاں سے لاتے کہ ان ساری چیزوں کو کنزیوم کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک حکمت ہے کہ اس نے کسی جگہ پہ کوئی چیز رکھی، کوئی کسی جگہ پہ کوئی چیز رکھی۔ اسی طرح سارے جو ہیبیٹیٹس ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، اور ایک پورا وسیع نالج ہے کہ جس میں اگر انسان پڑھنا شروع کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھا، دوسری چیز کو تیسری کے لیے، جس طرح جتنے جانور ایک دوسرے کو کھا پی رہے ہیں اور وہ پھر آگے سے اپنے سے چھوٹے جانوروں کو کھا کے ختم کر رہے ہیں، یا جس طرح جو ہمارے بے شمار پرندے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں جو ہر چیز کا بیلنس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر پانی کا ایک جو بیلنس میں رکھا ہے، اسی طرح ہر ریسورسز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کوئی نعمت ایسی نہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاص مقدار متعین موجود نہ ہو۔ ایک چیز ہماری ابھی ایگزاسٹ نہیں ہوئی ہوتی تو دوسری چیز مل جاتی ہے۔ مثلاً ہم انسان پہلے کس چیز سے انرجی لیتا تھا؟ درختوں کو جلا کے۔ ابھی درخت پورے ختم نہیں ہوئے تھے تو کوئلہ نکل آیا، کوئلہ ختم نہیں ہوا تھا تو گیس تیل نکل آیا، تیل ختم نہیں ہوا تھا تو گیس نکل آئی، گیس ابھی ختم نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سولر انرجی دے دی کہ سورج تو بالکل ہی نہیں نا ختم ہونا قیامت تک، سولر انرجی کو ایکسپلور کرو اور اس سے آگے اپنی زندگی کے سسٹم کو چلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیلنس میں ہر چیز رکھی اور مجھے پتہ ہے کہ کتنی چیز کس جگہ پہ، کتنی چیز کا جو ہے اس کی مقدار وہ اس جگہ کے لیے زیادہ اپروپریٹ اور سوٹیبل ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں سرکشی نہ کرو، تم اس بیلنس کو آؤٹ نہ ہونے دو۔ اچھا، بیلنس میں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے وہ بیلنس، وہ میزان جس میں ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں تولی جائیں گی، وہ بیلنس جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وے کیے جائیں گے باقاعدہ، کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہے یا بدی کا پلڑا بھاری ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، دونوں میزانوں میں ڈنڈی نہ مارو۔ کیسے؟ کہ جو نیچرل بیلنس ہے اس کو خراب نہ کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ انسان نے سمندروں کو گندا کر دیا، ہم نے سارے اوشنز کو برباد کر دیا۔ آج آپ دیکھیں ہم کسی بھی شہر سے باہر نکلتے ہیں تو شہر سے باہر ایک پورا شہر آباد ہے کس چیز کا؟ شاپنگ بیگز کا، پلاسٹک ویسٹ کا، کینز کا، ڈبوں کا، بوتلوں کا، ان سارے ٹریش کا ایک ہے، اور اس سے جتنے زمین خراب ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں آپ ساروں کو بہت اچھے سے پتہ ہیں۔ ہوا کو دیکھیں تو اس میں اتنے ہم نے ایکسپلوژنز کیے، ہم نے اتنے ری ایکٹرز بنا لیے ہیں جی، ہم نے فلاں چیز ایکسپلور کر لیا، ہم نے فلاں بام بنا لیا، فلاں بام بنا لیا، فلاں میزائلز ہم پھینک رہے ہیں، ہم اتنے ایکسپلوژنز کر رہے ہیں۔ اس ساری چیز نے کیا کیا؟ ہماری ساری ایٹماسفیئر، ہماری ساری ہوا، ہماری ساری فضا کو خراب کر دیا۔ پھر جتنا ہم ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے جتنی فیکٹریاں لگا لی، ہم نے یہ چیزیں بنانی شروع کر دیں، بڑے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک بندے کے پاس 6 گاڑیاں ہیں اور وہ بےدرے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، پھر آخر پہ کرونا ہی لانا پڑتا ہے نا کہ ذرا لمٹس میں رہو، ہر چیز کو بھی ریسٹ دو، زمین کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس بیلنس کو آؤٹ نہ کرو، تم خود ہی
بھگتو گے، کیونکہ قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ انسان نے کیا کیا کہ سمندر اور خشکی میں فساد برپا کر دیا۔ اور دوسرا جو ہے کہ جو بیلنس جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جاتی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تطغوا فی المیزان، اس میں ڈنڈی، اس میں خرابیاں نہ کرو، کوشش کیا کرو، اپنی نیکی کے پلڑوں کو بھاری کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ، اور جو برائیوں اور گناہوں کا پلڑا ہے اس کو ہلکے سے ہلکا کرتے چلے جاؤ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ نے ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر اپنی کشتی مضبوط کر لو، کہ آگے سمندر بہت گہرا ہے، زیادہ راہ ساتھ لے لو کیونکہ راستے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، اور اپنا بوجھ ہلکا کر لو کہ آگے جو حساب لینے والا ہے وہ بہت باریک بین ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور نہ تم ڈنڈی مارو میزان میں، نہ تم خسارہ دو۔ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہم چیزیں، جو عام چیزیں لینے دینے کی بات ہے کہ جو آپ خرید رہے ہیں، جو آپ بیچ رہے ہیں، جو فزیکلی چیزیں آپ مٹیریل جو چیزوں کا ایکسچینج ہے، اس میں بھی ایک دوسرے کو ڈنڈی نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ مطففین میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جب ناپ کر لیتے ہیں تو لوگوں سے پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر یا تول کر ان کو دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں کم کر دیتے ہیں، کہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو میٹیریلی بھی ایک چیز دوسرے کے حق ہم مار رہے ہیں۔ اور دوسرا کون سا ہے کہ جو حقوق ویسے جس طرح ہے نا، ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ماں کے کیا حقوق ہیں اپنے لیے جب ہم نے لینے ہوتے ہیں، ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ بہن کے، بیٹی کے، ہر اپنے حساب سے جو ہم جس رشتے میں بھی ہم رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے حقوق بہت اچھے سے پتہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم قرآن، حدیث، ہر چیز کو لے کے کوٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں باری آتی ہے دوسروں کے حقوق دینے کی، وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کتنے دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ وہ اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم کرو، ولا تخسروا المیزان، اور تم میزان میں خسارہ نہ دو، دوسروں کے حقوق نہ کھاؤ۔ اب دیکھیں کہیں بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مظلوم کی حیثیت سے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ظالم کی حیثیت سے جائیں۔ کہیں اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے حقوق مار رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، کوئی ہمارا دل دکھا رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارا کوئی بھی ایسا حق ہے جو وہ ہمارے سے غصب کر رہا ہے، تو کیا کریں؟ فرگو کر دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس پہ صبر کر لیں، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ بہت پیارا ہے نا، جس میں ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بندے نے ان کو روک کے ان کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کر دی کسی بات پہ، اور ان کو گالیاں دینی شروع کر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق چپ کر کے سنتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے نظر گئی تو وہ مسکرا رہے تھے، زیر لب ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے، لیکن جب وہ بندہ ایک بہت ہی زیادہ ایک لمٹ کراس کر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابھی اس کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق تو وہ تھے نا کہ جو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگنور بھی ان کو کریں، وہ لڑائی شڑائی سب کچھ بھولی اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھاگے، اور ان کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ جب مجھے وہ گالیاں دے رہا تھا اور مجھ سے لڑائی کر رہا تھا اور میرے پہ باتیں کر رہا تھا تو آپ چپ، اور میں چپ تھا تو آپ بھی چپ کر کے مسکراتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، اور جو میں نے منہ کھولا تو آپ کو ناگوار گزرا اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تب تک تمہاری جگہ سے فرشتے جواب دے رہے تھے، یعنی تمہاری نیکیاں لکھی جا رہی تھیں، اور جب تم نے منہ کھولا جواب دینے کے لیے تو وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، لیکن اگر یہ چیز سوچ کے بندہ روک لے کہ نہیں میری جگہ فرشتے جواب دے رہے ہیں، یعنی میری یہ نیکیاں لکھی چلی جا رہی ہیں، تو کیا پتہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اور کتنی گناہ اور کتنی ہماری خطائیں معاف فرما دیں۔ پھر اس کے بعد پیر دوسرا، جو اب آسمان کا پیر دوسرا کیا آتا ہے؟ زمین، والارض، اور زمین، وضعها، اس نے رکھ دیا اس کو بنا دیا، وضع کر دیا، کس چیز کے لیے؟ للانام، انام ہوتا ہے ہر وہ چیز جس میں جان ہو، ہر ذی روح کے لیے انام آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہر زیرو کے لیے میں نے بڑا پرفیکٹ اس کو وضع کر کے رکھا ہے. اب دیکھیں ہر جو ہیبیٹیٹ ہے ہر چیز کا وہ کتنا پرفیکٹ ہے اس کے لیے، اس کا کھانا پینا رہنا ٹیمپریچر، اس کی ہر چیز سیٹ ہے ہر چیز کے لیے. اب آپ سوچیں کتنا کچھ ہے، ہمیں تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے اس کا ایک ہیبیٹیٹ رکھا ہے اور وہ پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے. وہ جو پیچھے بات ہوئی نا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کہ میں نے ایک میزان میں ہر چیز کو رکھا ہے، تم صرف کیا کرو اللہ تطغوا فی المیزان. ہم نے تو ان جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ہیبیٹیٹس کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تو ہم پھر کیا کرتے کیا پھر رہے ہیں ہم سوائے زمین میں فساد پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ زمین میں اور کیا ہے، فیہا فاکہۃ اس میں پھل ہیں، اور اب پھلوں کی قسموں پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں تو کئی پھل پتہ بھی نہیں ہیں. والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام خوشوں والی. کم ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر جو اس کی کورنگ ہوتی ہے، اور اکمام اس کی جمع ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے پھل تم کھاتے پھرتے ہو ان کو ذرا دیکھو. اور نخل کا ان کو اس لیے کہ قریش میں نخل تو بہت زیادہ تھی، نخلستان میں ہی رہتے تھے، اور کھجوریں یہ بہت اچھے سے دیکھتے تھے. اور کھجور جو ہے انسٹنٹ انرجی کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کھائیں اور آپ کو اسی وقت انرجی ملتی ہے. اسی لیے روزہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو مسنون کیا ہے کہ کھجور سے کھولا جائے کہ وہ جتنا پورا گلوکوز کا ہمارے جسم میں کمی آئی ہوتی ہے وہ انسٹنٹلی اس سے کور ہو جاتی ہے. والنخل ذات الاکمام کہ ہم نے کھجور کے درخت رکھے جو خوشوں والی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک پیکنگ ہے کہ ہر پھل میں آپ دیکھیں جس طرح ہم اب کینو فرض کھولتے ہیں، اوپر ایک چھلکا ہے موٹا، پھر اس کے اندر ایک باریک سی وائٹ ایک اور لیئر ہے کہ فروٹ کو خراب نہ ہونے دے. پھر ایک پھانک کو کھولے، پھر اس پھانک کو مزید کھولے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پھانکیں، ایک ایک ڈراپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹلی پیک کیا ہوا ہے. اب کتنا سارا جوس ہوتا ہے اس میں، ایون ایک آپ تربوز دیکھیں اس میں کتنا، جب اس کو ہم اگر جوسر میں ڈالتے ہیں تو کتنا زیادہ پانی نکلتا ہے، لیکن جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو وہ ایک دم سے جس طرح جوس کے ڈبوں کو ہم کھولنے ہیں اس طرح تو وہ ہمارے اوپر گر جاتے ہیں. اس طرح کسی فروٹ کو کھولنے سے نہیں گرتا، اس کو فردر پیک. تربوز کو بھی آپ دیکھیں کہ ایک ایک ڈراپلیٹ کو بھی چھوٹے سے چھوٹا سا جو ڈراپ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسے اسپونج جیسے اس کے اندر اس کو ایسے ایبزارب کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ کاٹیں گے کھائیں گے یا اس کا جوس نکالیں گے تو وہ باہر آئے گا. پرفیکٹلی پیکڈ، بالکل کسی قسم کی اس میں کوئی مٹی گرد کچھ نہیں جا رہی ہوتی. اور اس کا جتنا ویسٹ ہے جو چھلکا اس کا بچا وہ بھی کسی نہ کسی جانور کا کھانا بن جائے گا، کسی نہ کسی کام آ جائے گا. جبکہ ہم نے جو کیا، جو ہم بہت زیادہ بن رہے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ جتنے ہم جوسز، اول تو وہ جوسز ہیں کیا وہ سارے کیمیکلز اور چینی گھول گھال کے ہم نے اس کو استعمال کر رہے ہیں جوس کے نام پہ، لیکن جتنی اس کی بائی پروڈکٹس ہیں یا جتنا اس کا جو بعد میں ویسٹ ہے اس سے کیا ہوا کہ اب ساری دنیا کو ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ جی سمندروں میں سے بھی وہ چیزیں نہیں ختم ہو رہی، کیونکہ سارا کچھ جو ڈمپ کرتے ہیں وہ جا کے سمندروں میں پھینک دیتے ہیں. آبادیوں کے باہر پورے کے پورے پہاڑ بن گئے ہیں انہی ساری چیزوں کے، جو یہ جوسز اور ان ساری چیزوں کے جو ریپرز ہیں یا جو ان کے ڈبے خالی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین ہمارے لیے چیز پیدا کی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا والارض وضعها للانام کہ ہر چیز میں نے جانوروں جاندار چیزوں کے لیے بہت طریقے سے زمین کو رکھا، آباد کیا، اس میں پھل دیے اور اس میں کھجوروں کے درخت بھی تمہیں دیے. والحب اور غلے، ذوالعصفی کس چیز والے تھے؟ بھوس والے، کہ جو آپ دیکھیں جتنا اناج ہے اس کے باہر کا جو چھلکا ہے وہ بھی ہمارے کام آتا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قحط کی ان کو بتایا تھا کہ قحط آنے والا ہے تو انہوں نے کیا سجیشن دیا تھا، ان کو ریمیڈی کیا دیا تھا کہ جتنا غلہ تمہیں چاہیے کھانے کے لیے منیمم بس اس کو اس کے چھلکوں میں سے نکالنا، باقی کو اس کے چھلکے میں ہی رہنے دینا. یہ بیسٹ طریقہ ہے کسی بھی اناج کو سٹور کرنے کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس ریپر میں اس کو ریپ کر کے دیا ہے اس کو اسی میں رہنے دو. اس کے سے باہر آپ نکالیں تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاول ہے یا گندم ہے تو اس کو پڑے پڑے ایسے اس میں کیڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو اسی میں چھوڑ دیں اسی چھلکے میں تو وہ کئی سال تک اس کو کچھ نہیں ہوتا. 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس اناج کو کچھ نہیں ہوا تھا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والریحان اور خوشبودار پھول بھی دیے.
اچھا بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اب گرمی کا سیزن ہوتا ہے نا، اس میں جتنی زیادہ چیزیں جلدی خراب ہوتی ہے، جس طرح پسینہ خود کو بھی بہت زیادہ آتا ہے، ایک اسمیل ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہر چیز جلدی روٹ کر رہی ہوتی ہے، اس میں سے بھی بو آ رہی ہوتی ہے، تو آپ غور کریں کہ جو گرمی کے پھول ہیں وہ اتنے ہی زیادہ خوشبودار ہیں، جس طرح جیسمن ہو گیا، پھر آپ کا موتیا ہو گیا، چمیلی ہو گئی، یہ سارے کے سارے تیز خوشبو والے پھول جو ہیں یہ کب کے لیے؟ گرمیوں میں ہوتے ہیں، کہ اس ساری چیز کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو زمین کے اوپر جو چیزیں سڑ رہی ہیں، جو خراب ہو رہی ہیں، ان کی جو اسمیل آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس آؤٹ کر دیا تیز خوشبو والے پھولوں سے۔ اسی طرح جو سردیوں کے پھول ہوتے ہیں ان کی ذرا خوشبو کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں چیزیں اس طرح سڑ گل بھی نہیں رہی ہوتی، تو پھر اس کو ہلکی خوشبو والے پھول دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہترین پلاننگ ہے اور بہترین اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، تو یہ وہ معجزے ہیں جن کو آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہمیں آسمان سے کوئی گرتا ہوا معجزہ نہیں پھر چاہیے ہوتا، انہی چیزوں میں معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان تھوڑی سی نعمتوں کو گنوانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس۔ اب یہاں پہ پیر کیا ہے؟ تکذبان۔ یہاں پہ ایک گرامر کی چھوٹی سی چیز یاد رکھ لے کہ گرامر میں عربی میں ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ اردو انگلش میں تو ہوتا ہے نا سنگولر پلورل، اس میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، پھر دو کے لیے تثنیہ اور پھر دو سے زیادہ کے لیے جمع۔ اب آنی، یہ جس طرح تکذبان کے اینڈ پہ کیا ہے؟ کھڑی الف، کھڑی زبر اور نون، یہ جس ناؤن کے اینڈ پہ آئے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ دو چیزوں کے بارے میں، آنی اور اینی، یا ہو اور نون، ٹھیک ہے؟ یا نون لکھا جاتا ہے جس طرح ہم لکھتے ہیں نا مسلین، اگر این ہوگا یہ اور نون، یہ دو اگر اینڈ پہ لکھے ہوئے اور اس کے اوپر زبر ہے اینی، تو پھر یہ بھی تثنیہ کے لیے اینی اور آنی۔ آج کا یہ آپ کا گرامر کا لیسن ہے کہ اینی اور آنی کس چیز کے لیے ہے؟ کہ اگر یہ کسی ناؤن کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو کے بارے میں آ رہا ہے۔ ایون ورب کے آخر میں، یہاں پہ ورب میں آ رہا ہے نا تکذبانی، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جن اور انس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا کہ تم سے تو جن اچھے ہیں، میں تمہارے سے وہ جواب نہیں پا رہا جو جب میں نے یہ سورۃ جنوں پہ تلاوت کی تھی تو ان سے مجھے جو جواب ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب نعمتوں کو جھٹلانا کیا ہے؟ ان کی ناشکری کرنا۔ ناشکری انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ تکبر میں ہوتا ہے یا جب وہ غفلت میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اور یا جب تکبر میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو تکذبان ہے یا ناشکری ہے، اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل کیا؟ کہ جو چیز بھی، جو نعمت بھی نہیں ملی، اس کو بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ تو میری وجہ سے ہے، میں نے اتنا پڑھا تھا، میں نے یہ ڈگری کی تھی، میں نے یہ مجھے نوکری میں نے اپنے لیے ڈھونڈی، میں نے یہ انویسٹ کیا، میں نے یہ سارا کچھ کیا۔ یہ تکذبان ہے کہ اللہ نے دیا۔ آپ سوچیں کہ وہ عقل جس کو بیس بنا کے سارا کچھ حاصل کیا، وہ کس نے دی؟ وہ جسم، وہ دماغ، وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اگر انسان یہ کہے کہ نہیں سب کچھ میرا، جس طرح ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایک یہ ہے تکذبان کی شکل، تکذیب کی شکل۔ دوسری شکل کیا ہے؟ کہ بندہ مانے کہ ہاں اللہ نے دیا ہے، لیکن شکرانے کی جو چادریں ہیں، جو چڑھاوے ہیں، وہ جا کے کسی قبر کے اوپر ڈال آئے۔ اولاد دی اللہ نے، کوئی مشکل اللہ نے دور کی، کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اور شکرانے کے طور پہ جا کے کسی قبر کے اوپر چڑھاوا چڑھائے یا کہیں نظر کی دیگیں دے آئے کہ چونکہ اس جگہ پہ میں نے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی تو اس بندے کی، یہ جو قبر والا ہے، اس کی برکت سے میری دعا قبول ہوئی اور اس لیے میں یہاں پہ آ کے یہ چڑھاوے دے رہا ہوں۔ یہ بھی تکذبان کی ایک شکل ہے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کو بھی مانے، اللہ کا شکر بھی کرے، کسی اور کو کریڈٹ بھی نہ دے، لیکن ان نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہیں ان کو اس حساب سے نہ استعمال کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ عملاً نہ شکری کرے۔ مثلاً حلال پیسہ کمایا، اللہ نے دیا، بڑا اللہ کا شکر کیا، اللہ تعالیٰ کے نام کے کچھ نظر نیاز بھی دے دی کہ ٹھیک ہے غریبوں کو میں نے دے دیا، لیکن وہی پیسہ جو اس کے پاس بچا اس کو اٹھا کے بینک میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بس فکس ڈپازٹ ہے، میں ہر مہینے اس میں سے سود لیتا رہوں۔
تو یہ تو کذبان ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں سے زکوٰۃ دو اور اس کو آگے ری انویسٹ کرو اور حلال طریقے سے آگے کماؤ. تو ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں. اسی طرح جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب پیچھے جتنی نعمتیں تھیں اگر انہی کو دیکھ لیں. رحمان کی رحمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ اگلا سانس اگر تمہیں آ رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے. اگلی بات اگر بول رہے ہو تو اللہ کی رحمت ہے. اگلا دن اگر تمہارے لیے طلوع ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے. قرآن کی رحمت کو جھٹلا سکتے ہو کہ قرآن کیسے ٹرانسفارم کرتی ہے زندگیوں کو. آپ دیکھیں اپنی زندگی کو بھی دیکھیں اور جتنے صحابہ کی ہم زندگی پڑھتے ہیں کیسے ان کی زندگی ٹرانسفارم ہو گئی تھی. وہ کچھ سے کچھ بن گئے تھے. اسی طرح کیا اپنی تخلیق کی جو نعمت ہے اس کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا جو بول رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو بات کو، اس اہلیت کو جھٹلا سکتے ہو؟ اسی طرح سورج سے روزانہ فائدے لیتے ہو. ایک دن اگر سورج نہ آئے، ایک دن سورج فرض کریں غائب کر دیا جائے تو کس طرح ٹھٹھر کے ہر چیز فریز ہو جائے گی. مائنس کتنے ڈگری پہ چلا جائے گا، کتنے 100 ڈگریز کے اوپر چلا جائے گا ٹیمپریچر اگر ایک سورج ہی ایک دن کے لیے چلا جائے، کچھ منٹوں کے لیے ہی چلا جائے. اسی طرح چاند کے بغیر زندگی امیجن کر سکتے ہو؟ پھر درختوں کے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہو؟ پھر اسی طرح ستاروں کے بغیر رہ سکتے ہو؟ اسمال ویجیٹیشن کے بغیر رہ سکتے ہو؟ آسمان کے بغیر رہ سکتے ہو؟ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جس طرح الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ وہیں سے ڈپکٹ ہو کے واپس چلی گئی ہیں. یہ ایک شیلڈ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ رکھ دی کہ ان ساری چیزوں کو ایک ڈسٹینس پہ رکھ دیا تاکہ زمین کے اوپر نہ گریں یا زمین کے اوپر ان کی ریڈیشنز نہ پہنچیں. تو اس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس میں ہر چیز قائم کر کے رکھ دی، ہر چیز ایک بیلنس کے ساتھ زمین میں اتار دی، اس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ پھر تمہارے حقوق مقرر کر دیے، تم لینے والے بھی اور تمہیں دینے والا بھی بنا دیا، دونوں کی طرف سے بیلنس کرنے کا حکم دے دیا کہ دونوں پہ حقوق رکھ دیے. میرے پہ بھی رکھ دیے اور میرے ساتھ والوں کے اوپر بھی حقوق رکھ دیے. ایک دوسرے پہ حقوق رکھ دیے. ہم ہر چیزوں کے اوپر ہمارے حقوق رکھ دیے کہ ہم ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، ہر نعمت کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کس اس میں؟ لمٹس میں. اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کرنا، اس کو خراب نہیں کرنا. اسی طرح زمین کے اوپر جس کے اوپر اکڑتے پھرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ تم تکبر نہ کرو. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. اسی زمین کے اوپر کس طرح اکڑ کے فرعون کی طرح تم چلتے پھرتے ہو. کیا اس زمین کو تم ریجیکٹ کر سکتے ہو؟ اس کی تکذیب کر سکتے ہو؟ اس کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیا پتہ اگلا مومنٹ ہمیں قارون کی طرح زمین کے اندر لے جائے یا قارون کی طرح نہ بھی لے جائے. ہمیں کیا پتہ کل اس وقت ہم اسی زمین کے اوپر یہاں بیٹھے ہوں گے یا چل پھر رہے ہوں گے یا اپنی قبر میں ہوں گے، اس زمین کے اندر ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے تم پھل کھاتے ہو، لا تعداد، ان گنت کئی ایسے پھل ہیں جو ابھی تک ہم نے کھائے بھی نہیں ہوں گے، اور جتنے کھائے ہیں ان ساروں کو ایک ایک جو ہم اس کا پورشن جو ہم لے رہے ہیں، کیا کبھی تم نے اپنے رب کا شکر کیا اس پورشن کو کھانے کے بعد؟ کس کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر کھجوروں کی بات آ گئی. پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو جتنا اناج ہے، غلہ ہے، جتنی نعمتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں، اور والریحان بیوٹیفائی بھی کیا تمہاری دنیا کو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں صرف تھوڑی سی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سے -1 بھی اگر ہو، سورج مائنس، چاند مائنس، ستارے مائنس، درخت مائنس، نجم مائنس، کوئی بھی چیز مائنس کر دیں تو زندگی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ان امیجنیبل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا کہیں، لا بشیء من نعمت ربنا نکذب.